بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا بیوی کو مارنے پر شوہر قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ نہیں ہوگا؟ یہ ہے ہمارے آج کے حدیث کے سبق کا موضوع۔ مشکات المصابیح کتاب النکاح باب ہے بیویوں سے اچھا سلوک کرنے کے حوالے سے 3278ویں حدیث کتاب میں اور 31ویں ہے باب میں، 30ویں حدیث ہے باب میں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته علیہ، رواہ ابو داود وابن ماجہ۔ معزز خواتین حضرات، یہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف، اس بارے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اس کی سند میں عبد الرحمن مصلی کوفی ایک راوی ہے جو کہ ضعیف ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارواء الغلیل میں 2034ویں حدیث، سلسلہ حدیث ضعیفہ میں 4776ویں حدیث، ضعیف الجامع الصغیر میں 6218ویں حدیث اور ضعیف سنن ابی داؤد میں 211ویں حدیث کے تحت اسے نقل فرمایا اور اس بات کا جزم فرمایا کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں۔ عبارت میں اس کی پڑھ دیتا ہوں، بلکہ عبارت ہو گئی، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خامد سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ اس نے اپنی بیوی کو کیوں مارا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اس حدیث کے حوالے سے اہل علم نے بہت کچھ کہا، لیکن میں ظاہر بات ہے ان تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے اہل علم کے درمیان مختلف ہی ہے کہ صحیح بھی ہے کہ نہیں، اور زیادہ تر اہل علم اسی طرف گئے ہیں کہ اس میں عبد الرحمن المصلی اشعث بن قیس سے روایت کرتا ہے اور یہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ عبد الرحمن المصلی کو کسی نے بھی ثقہ قرار نہیں دیا، اور جن اہل علم نے اس پر جرح کی ہے ان میں یحییٰ بن سعید القطان، امام زاہبی اور پھر اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل اور دیگر اہل علم شامل ہیں۔ لیکن اس پر ایک بڑی پیاری بات کی ہے شیخ ابن عثیمین فقیہ العصر، جو ابھی کچھ عرصہ پہلے اللہ کو پیارے ہوئے ہیں، فرماتے ہیں کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں، لیکن اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ حدیث قابل حجت ہے تو ہمیں اس حدیث کو سمجھنے سے پہلے قرآن کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ سورۃ النساء کی 34ویں آیت مبارکہ میں اللہ مالک العلم رب الجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں، واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا۔ جن بیویوں کی نافرمانی سے تم پریشان ہو، ڈرتے ہو، ان کو سب سے پہلے بات و نصیحت کرو، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں سمجھاؤ۔ باز آ جائیں تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں آتی تو پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وَاہْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، انہیں بستروں میں الگ کر دو، تخلیے میں ان کے ساتھ بے رخی برتو۔ یہ دوسرا طریقہ ہے۔ اگر یہ بھی کارگر نہ ہو تو پھر ان پر تم ہاتھ اٹھا سکتے ہو، لیکن ہاتھ اٹھانے سے مراد کیا ہے، اس بارے میں احادیث پیچھے گزر بھی چکی ہیں کہ ہاتھ اٹھانے سے مراد ہڈی توڑنا نہیں ہے، اذیت دینا نہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ حدیث آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔
اس کو زیادہ سے زیادہ آگے نشر فرمائیے گا تاکہ آپ کے لیے میرے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔